الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے سے مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ ہی کی ذات ایک ایسی ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا تو مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، ہمیں اور آپ کو ہر موقع کی دعا سکھائی ہے۔ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر کہ ہمیں نیند سے بیدار ہوتے ہی کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد استنجے سے فارغ ہونے جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، نماز کے لیے جانا ہے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، شام کو اپنے بستر پر لیٹنے تک ہر موقع کی دعا حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اللہ نے ان دعاؤں کی وجہ سے ہمیں اپنا ہی محتاج بنایا ہے، باقی کسی شخص کا اور کسی مخلوق کا اللہ نے محتاج نہیں بنایا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ یعنی جس طرح ایک فقیر دینے والے سے مانگتا ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے جس کے پاس ساری چیزوں کے سارے خزانے ہیں اور لامحدود ہیں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ہر نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آدمی کو چوکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو آدمی کثرت سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میرا یہ بندہ تو کسی سے نہیں مانگتا، بس مجھ ہی سے مانگتا ہے، لہذا حق تعالی شانہ اس کی ہر بات کو مانتے ہیں اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک مسلمان اللہ سے مانگتا ہے اور اچھی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں۔ جب ان شرائط کو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندے کا یہ گمان ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر آدمی یہ کہنے لگتا ہے، اللہ ہی سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ بھی اس کی دعا کو قبول کرنا بند فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے بجائے اللہ سے بدظنی پیدا کر لی کہ اللہ تو میری تو سنتا ہی نہیں۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ حسن ظن کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نماز کا پابند رہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر نماز چھوڑنے کی وعیدوں میں کچھ احادیث نقل فرمائی ہیں۔
اس میں ایک لمبی حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے 5 طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں، اور جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 15 طریقے سے عذاب دیتے ہیں۔ ان 15 طریقے سے عذاب جو حضرت شیخ نے نقل کیے ہیں اور حدیث میں جو 15 باتیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 3 باتیں بڑی عجیب ہیں جو ہم سب کے لیے بڑی غور کرنے کی ہیں۔ فرمایا جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے ثواب کو اور نیک کاموں کے ثواب کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی نماز چھوڑ کر آدمی جتنے نیک کام کرتا ہے اس کے کسی بھی نیک کام کا اجر اور بدلہ اس کو نہیں ملتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نماز چھوڑ کر آدمی کتنی ہی دعا مانگے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، یعنی اگر وہ کسی نیک آدمی سے دعا بھی کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں فرماتے ہیں، نہ خود کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کے حق میں کوئی نیک آدمی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور نہ کسی نیکی کا اجر اس کو ملتا ہے جو نماز کا اہتمام نہ کرے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی نماز کے اہتمام کے ساتھ دعا مانگے تو ہی دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی، یہ شرط ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی روزی حلال رکھے، جس کا کھانا حلال، جس کا پہننا حلال، یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آدمی کا پہننا اور کھانا حلال نہیں ہوتا ہے، ایک لقمہ اگر ناجائز اور حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نہ تو کوئی عبادت قبول فرماتے ہیں اور نہ کوئی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے ہیں جو لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر پراگندہ حال، پریشان حال مجھ سے خوب رو رو کر دعا مانگتے ہیں، لیکن نہ ان کا کھانا حلال ہے، نہ ان کا پینا حلال ہے، نہ ان کا لباس حلال ہے، تو میں ان کی دعا کیسے قبول کروں؟ اللہ ان کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ آدمی دعا مانگتا ہے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب قبولیت کے معنی بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے اس کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک لمبی حدیث فضائل رمضان المبارک میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں جو ہے رمضان المبارک میں ملنے والے انعامات، پھر شب قدر میں ملنے والے انعامات، پھر لیلۃ الجائزہ میں ملنے والے انعامات کو نقل کرنے کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندے عید الفطر کی نماز کے لیے میری پاک بارگاہ میں عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو میں اپنے بندوں سے مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں، اے میرے بندو، آج تم اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی مجھ سے مانگو گے اور مجھ سے سوال کرو گے، میں یقیناً تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، اور اپنی دنیا کے بارے میں اگر تم مجھ سے کوئی بات مانگو گے اور سوال کرو گے تو میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا، تمہاری مصلحت کے مطابق اگر وہ چیز ہوگی تو دوں گا، اور مصلحت کے مطابق نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے معنی سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب سارے شرائط کو پورا کر کے کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو کبھی تو جو چیز مانگی ہے اللہ وہ ویسی کی ویسی دے دیتے ہیں اگر اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی دعا مانگتا ہے لیکن دعا جو چیز مانگی تھی وہ نہیں ملی، لیکن کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری اس پر آنے والی تھی، اللہ اس دعا کی قبولیت کا اثر اس طرح ظاہر فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بدلے میں آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ آدمی تو سوچتا ہے کہ میں نے جو مانگا تھا وہ تو ملا ہی نہیں مجھے، لیکن اللہ نے دعا قبول کر لی اور قبولیت کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ایک مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے دعا کے بدلے میں مصیبت ہٹا دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی دعا اللہ سے مانگتا ہے اور جو چیز مانگی ہے وہ اس کے مناسب حال نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے اللہ اس دعا کے بدلے میں وہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ بندہ اللہ سے اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو مناسب حال نہیں ہوتی۔
مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مزدور آدمی ہے، رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا بیلداری کرتا ہے، اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی مرسیڈیز کار کے اندر آیا، ایسی لگا ہوا ہے، اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ٹھاٹ باٹ والا آدمی ہے، اس نے اللہ سے یہ دعا کری، اے اللہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا آج بہترین کار میں آیا تھا، اے اللہ تو مجھے بھی کار عطا فرما دے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ ایک آدمی، ایک مزدور آدمی جس کا چھوٹا سا گھر ہے، اگر وہ رکشہ چلاتا ہے یا ٹھیلا چلاتا ہے تو اس کا ٹھیلا اور رکشہ رکھنے کے لیے بھی اس کے گھر میں جگہ نہیں ہے، وہ اللہ سے کار مانگ رہا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کو کار دے دیں تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ جو چیز اس کے مناسب ہو وہ دیتے ہیں، اور جو مناسب نہ ہو اللہ وہ اس کو نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں اور حکمت کو اللہ جانتے ہیں اور مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی دعا مانگی، نہ جو چیز مانگی تھی وہ ملی، نہ اس کے بدلے میں کوئی پریشانی اور مصیبت ہٹی، نہ اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی دوسری چیز ملی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا کر آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال جب اس کے سامنے کھول کر رکھیں گے تو یہ بھی فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے اس کو ویسا کا ویسا پورا کر دیا، تو نے مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے اس کے بدلے میں فلاں مصیبت ہٹا دی، تو نے فلاں دعا مجھ سے مانگی تھی، میں نے اس کے بدلے میں تجھے فلاں چیز دے دی، تو نے فلاں دعائیں مانگی تھی، اس کا کوئی اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، آج وہ دعائیں ہم نے ذخیرہ بنا کر تیرے لیے یہاں جمع کر رکھی ہیں، اور ان دعاؤں کے بدلے میں لے، تیرے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جب ان دعاؤں پر ملنے والے اجر و ثواب کو قیامت میں دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جو کچھ اجر و ثواب دعاؤں کے بدلے میں ہوتا مجھے یہی مل جاتا۔ اتنی کثیر مقدار میں اللہ دعاؤں کے بدلے میں اجر و ثواب اور اس کا بدلہ وہاں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن دعاؤں کے شرائط کو پورا کریں، تب جا کے دعائیں قبول ہوں گی۔ اور دعا کے بارے میں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی شرائط کو پورا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ یقیناً دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن قبولیت کے متعلق جو بھی اللہ تعالیٰ مناسب حال اس کے ہوتے ہیں، کبھی دنیا میں دے دیتے ہیں، کبھی جلدی دے دیتے ہیں، کبھی دیر سے دیتے ہیں، کبھی دنیا میں نہ دے کر اللہ آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔